یقین ہے کہ آئندہ چند روز مختلف مواقعوں پر ہماری میڈیا کی جو کمیونٹی ہے وہ اپنا رول اور اپنا کردار اس اچھے کام کی پروموشن میں وہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں اس مجلس میں اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، والدین بھی ہیں، طلبہ بھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے انفلوئنشل اور پاورفل ٹرائی کا ہے۔ مشتاق مانگڑ صاحب نے جہاں بات ختم کی تھی میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا، صدر کا اور آرمی چیف کا جو ٹرائی کا ہے یہ پاورفل ٹرائی کا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کا پاورفل ٹرائی کا وہ اساتذہ، والدین اور طلبہ کا ہے، اور جب اس ٹرائی کا نے اپنا رول ادا کرنا شروع کیا تو پھر یہاں کوئی جو فریاد کی ہے، درد بیان کی ہے مشتاق مانگڑ صاحب نے، یہ درد پھر کوئی بیان نہیں کرے۔ تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے کہ اس میں تینوں جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کے وہ موجود ہیں۔ اس خوبصورت پروگرام پہ اینول ٹیلنٹ ٹریبیوٹ سیریمنی اور خدمت فاؤنڈیشن کا یہ نعرہ کہ نیشنل بلڈنگ تھرو ایجوکیشن اینڈ تربیت، میں مشتاق مانگڑ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، خالد وقاص صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، الخدمت فاؤنڈیشن کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جو کام معاشرے کا بحیثیت کی مجموعی ہے اور جو کام ریاست کا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کو بہت ہی بہترین انداز سے خالد وقاص صاحب، مشتاق مانگڑ صاحب اور الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئرز وہ آگے بڑھائیں۔ آپ پورے معاشرے کی طرف سے داد کے، تحسین کے، شاباش کے مستحق ہیں، اور ہم آپ کو داد، تحسین اور شاباش دیتے ہیں۔ میں چند باتیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں تعلیم سب سے اہم چیز ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر یوتھ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ 64% ہے، مشتاق مانگڑ صاحب نے کہا 64% بیلو 30 ہے، اور اس میں جو ایج بریکٹ ہے 15 سے 29، اس 15 سے 29 کا ایج بریکٹ 29% آبادی ہے۔ پاکستان is one of the youngest nation of the world۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نوجوانوں کو کیسے قوم کی ترقی اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 3 E's کے ذریعے سے، 3 E's: ایجوکیشن، ایمپلائمنٹ، انگیجمنٹ۔ ایجوکیشن، ایمپلائمنٹ اور انگیجمنٹ، ان 3 E's کے ذریعے آپ اپنے اس معاشرے کی یوتھ کو سونا بنا سکتے ہیں، اس کو ترقی کے لیے، سوشل اکنامک چینج کے لیے ایک ڈرائیونگ فورس کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا خزانہ وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جو الخدمت فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ ایجوکیشن کے ذریعے سے ان کو امپلائمنٹ کے لیے تیار کر رہی ہے اور ان کو ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ دے رہی ہے۔ تو ہماری ریاست اور حکومت جب اس طرف آئے گی تو انشاءاللہ پھر یہ کام آگے بڑھے گا۔ بچوں نے یہاں پہ اچھے نمبر لیے ہیں، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اساتذہ کو بھی، ان کے والدین کو بھی، ان کو بھی، اور الخدمت فاؤنڈیشن جو ان کا سرپرست ادارہ ہے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن ایک بات اس حوالے سے کہوں، دیکھیں آپ لوگ کریم ہیں، آپ لوگ ہیرے ہیں، آپ لوگ ہیرو ہیں، آپ لوگوں نے زمام کار سنبھالنا ہی قسمت کی۔ اس موقع کے اوپر ذرا رک کے اس بات کا تعین کیجئے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ بدقسمت یہ ہے کہ ہماری یوتھ ڈائریکشن لیس ہے، ان کو اپنی زندگی کے مقصد کا علم نہیں ہے، اور جب آپ کی زندگی کے مقصد کا علم آپ کو نہ ہو تو آپ کے لائف کے اندر ڈسپلن نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ایک ضبط اور اس کے اندر ایک نظم نہیں آ سکتی۔ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زندگی کے مقصد کا تعین کریں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد تو ایک جو اس وقت پاپولر ہے کہ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کھاؤ پیو اور عیش کرو، اور جوانی دیوانی ہے، اور بابت بائی شکوش کے عالم دوبارہ نیست۔ یہ ایک زندگی کا تصور ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے یوتھ کے اندر بھی، اور اسپیشلی ہماری جو میڈیا ہے
اس کے اندر بھی ہے، جو غالب تہذیب ہے اس کے اندر بھی ہے، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کوئی 100-150 سال پہلے اس کے اوپر اپنے ایک شعر میں بہت خوبصورت تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کہیے احباب کیا کاری نمایاں کر گئے، کیا کہیے احباب کیا کاری نمایاں کر گئے، بیے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ تو یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ کار کو، بنگلے کو، گاڑی کو، اس کو کبھی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ زندگی کا مقصد ایک بالا تر اور ایک برتر ٹارگٹ کو رکھیں۔ یہ چیزیں آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوگی، صلاحیت ہوگی تو خود ملے گی۔ جو رزق اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن مقصد مسئولین بالا برتر ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ وہ یقینی ساتھ موت نہ آئے۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور اس کے ساتھ روزہ بھی ہے، اس کے ساتھ نماز بھی ہے، لیکن عبادت کا اصل مطلب ہے اللہ کی اطاعت اور غلامی کا ہمگیر نظام۔ اس میں دنیا بھی آتی ہے، اس میں ریاست بھی آتی ہے، اس میں سیاست بھی آتی ہے، اس میں خدمت بھی آتی ہے، اس میں انفرادی زندگی بھی آتی ہے، اس میں اجتماعی زندگی۔ جہاں بھی آپ ہو، جس حیثیت میں آپ ہوں اور جس وقت بھی آپ ہوں، اللہ کی اطاعت اور غلامی کے اندر ہو، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ یہ جو ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ اس کی خاص شکلیں ہیں، لیکن عبادت دراصل اطاعت ہے، غلامی ہے، فرمان برداری ہے اپنے رب کی۔ تو اس کو اپنا مقصد بنائیں۔ اس کو مقصد بنا کے جب آپ تعلیم حاصل کریں گے اور راتوں کو پڑھیں گے، وہ عبادت ہوگی۔ لیبارٹری کے اندر محنت کریں گے، وہ عبادت ہوگی۔ لائبریری کے اندر کتابوں کو کھنگالو گے، وہ عبادت ہوگی۔ کسی اچھے سے منصب اور پوسٹ کے اوپر ایمانداری کے ساتھ اپنی خدمات کی بجاآوری کریں گے، وہ عبادت ہوگی۔ تو یہ عبادت، اس کو محدود نہ کیا جائے چند مراسم تک اور چند مراکز تک، بلکہ اس کو پوری زندگی پر پھیلایا جائے۔ یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے، یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ زندگی کا مقصد، خصوصاً بچوں سے میں کہوں گا کہ زندگی کا مقصد یہ بنا، جس طرح خدمت فاؤنڈیشن، جس طرح اللہ کی کتاب نے ہمیں دی ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے، اور جب اللہ کی عبادت ہوگی تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں۔ دوسری چیز میں مختصر عرض کروں گا، پاکستان کے بارے میں بہت اچھے یہاں ہم نے ملی نغمے اور ترانے سنے، لیکن پاکستان اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کیجیے، یہ عطیہ خداوندی ہے، گفٹ، بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کی قدر کیجیے، اس کے جغرافیے کی، اس کے نظریے کی، اس کے سبز ہلالی پرچم کی، اس کی سائے خدائی ذوالجلال والے ترانے کی، اس کے عوام کی، سب کی قدر کیجیے، اور یہ طے کر دیجیے، خصوصاً بچوں سے میں کہتا ہوں، اساتذہ سے میں کہتا ہوں، یہ طے کر دیجیے کہ ہم نے اس مٹی کی خدمت کرنی ہے، ہم نے اس مٹی کے اوپر بسنے والوں کی خدمت کرنی ہے، اور ہم نے اس وطن کو ایک ناقابل تسخیر اور دنیا کی امام ریاست اور ملک بنانا ہے۔ یہ عہد کیجیے اور اپنی زندگی کا مقصد اس کو متعین کیجیے۔ میرے بھائی نے بات کی، کتنے افسوس کی بات ہے، 44% بچے اس وقت مال نیوٹریشن اور سٹنٹنگ کا شکار ہیں۔ مال نیوٹریشن اور سٹنٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ 44% بچے ایسے ہیں کہ جن کو پراپر غذا نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما نہیں ہوتی۔ جب ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما نہیں ہوتی تو دنیا کے ساتھ کمپیٹ کیسے کریں گے، دنیا کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے؟ اسی طرح ہمارے تعلیم کی صورت آپ دیکھ لیجیے، ہمارے ہاں جی ڈی پی کا 2.2% اس وقت تعلیم کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اور انہوں نے ذرا اچھی فگر بتائی مشتاق کانگڑ صاحب نے، میں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوں صحت کا۔ پاکستان اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی پر 195 ممالک میں 181ویں نمبر پر ہے۔ وہ 14 بدقسمت کچھ ایسے ممالک ہیں جو ہم سے پیچھے ہیں، باقی تقریباً ہم پوری دنیا سے پورے سال گزشتہ 2018-19 کا جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا بجٹ تھا، آپ کو پتہ ہے کتنا تھا؟ پاکستان کا ٹوٹل والیوم تھا بجٹ کا تقریباً 5,500 ارب روپے۔ 5,500 ارب روپے میں سائنس اور ٹیکنالوجی پر 1 ارب 48 کروڑ روپے خرچ کریں۔ 5,500 روپے میں آپ
سادہ الفاظ میں 5,500 روپوں میں 1.5 ہو گیا. تو جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی پر اتنی کم رقم خرچ ہوگی وہاں پہ ایک ملک ترقی کیسے کرے گا؟ دیکھیں تعلیم کے بغیر اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. 5 درجن مسلم ممالک ہیں. 5 درجن مسلم ممالک کی مجموعی آمدن اگر اکٹھا کر لیں اور اس سے تیل کی آمدن نکالیں. تیل کی آمدن میں تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زمینوں کے نیچے جس کو کہتے ہیں نا کہ بلیک گولڈ دی ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. تو 60 ممالک کی قومی آمدنی میں سے تیل کی آمدنی نکالیں تو یہ فن لینڈ کی آمدنی سے کم ہے. چھوٹا سا ملک ہے جو سٹینڈرڈ سائز کے نقشے پر ناخن کے برابر ہے, ناخن, اس کی آمدنی سے کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم نہیں ہے. اور ایک بار دلچسپ مثال سن لیجیے. پاکستان کی آبادی ہے 21 کروڑ. 21 کروڑ آبادی کی جو مجموعی اس وقت ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 20 ارب ڈالر یا 21 یا 22, اس میں یہ ویری کرتا ہے, فلکچویشن اس کی ہوتی ہے. 20-22 ارب ڈالر آبادی ہے 21 کروڑ. آپ کو بتائیں سنگاپور کی آبادی کتنی ہے؟ سنگاپور کی آبادی ہے 65 لاکھ. راولپنڈی شہر سے کم. پتہ ہے سنگاپور کی ایکسپورٹ کتنا ہے؟ 500 ارب ڈالر تک. کیوں؟ نالج بیسڈ اکانومی. نالج بیسڈ اکانومی. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے, آپ کا جغرافیہ, آپ کے تیل, آپ کے پیٹرول, آپ کے ریکوڈنگ کے سونے کے ذخائر, آپ کا کوئلہ, آپ کا ماربل, آپ کی جنگلات کسی کام کے نہیں. آپ کی آبادی بھی کسی کام کے نہیں. آپ کی 64% نوجوان بھی کسی کام کے نہیں. تعلیم جن قوموں کے پاس. جاپان کیا ہے؟ جاپان کا کوئی پڑوسی نہیں ہے. جاپان کے اندر پیٹرول نہیں ہے, ڈیزل نہیں ہے, لوہا نہیں ہے, سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, جزیرے ہیں. اس کے اوپر کسی کا راستہ ہی نہیں ہے. اس کے ہوا میں بھی کسی کا راستہ نہیں ہے. اکنامیکل سپر پاور ہے. کیوں؟ تعلیم. نالج بیسڈ اکانومی. نالج بیسڈ اکانومی کس وقت بنے گی؟ جب ایجوکیشن سینٹرک سوسائٹی ہوگی, جس میں لوگ بیٹھیں گے نا تو شوبز کو ڈسکس نہیں کریں گے, جس میں لوگ بیٹھیں گے نا تو سپورٹس کو ڈسکس نہیں کریں گے, جس میں لوگ بیٹھیں گے نا تو سیاست کو ڈسکس نہیں کریں گے, جس میں لوگ بیٹھیں گے تو شاعر کو, ادیب کو, سائنٹسٹ کو, کتابوں کو, ایجادات کو, اس کو ڈسکس کریں گے. اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن سینٹرک سوسائٹی, جس میں کسی بندے کو بڑا ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس 80 لاکھ کی گاڑی ہو, اس کے پاس آگے پیچھے بندوق بردار ہو, جس میں کسی شخص کو بڑا بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی لائبریری کتنی بڑی ہے اور اس میں کتنی نادر کتب موجود ہے اور اس نے تعلیم کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے. جب یہ سوسائٹی بنے گی, اس کو کہتے ہیں ایجوکیشن سینٹرک سوسائٹی. تو پھر اس ایجوکیشن سینٹرک سوسائٹی سے نالج بیسڈ اکانومی. جس معاشرے میں سائنسدانوں کو کوئی نہ پوچھتا, پروفیسروں کو کوئی نہیں پوچھتا, اور چائے والا راتوں رات ہیرو بن جاتا ہے اس لیے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہیں اور کسی کیمرے کے اس میں آ گیا تو چائے والا ہیرو بن گیا. چائے والا, یہ مجھے افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, فرمان کسکر بھی ان لوگوں کا ہیرو بن گیا. یہ افسوس کی بات ہے. جہاں آپ کے وہ لوگ جو تہخانوں کے اندر مہینوں گزارتے سورج کی روشنی نہیں دیکھتے, سائنس کے لیبارٹریوں میں تہخانوں کے اندر مہینوں گزار کے سورج کی روشنی نہیں دیکھتے, انہیں کوئی جانتا نہیں ہے. بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے ادیب, بڑے بڑے لکھاری, وہ بیچارے ان کی اولاد فاقوں مر رہی ہے اور وہاں خیر سنجیدہ, وہاں ڈرامہ باز, وہاں اس طرح کے لوگوں کو عوام سروں کے اوپر بیٹھائے کیسے IMF سے انتظار کرائیں گے. اسی طرح کرسٹینا لیگاڑے کے سامنے ہم ہاتھ باندھے اپنی کابینہ سمیت بیٹھے ہوں گے. اگر زنجیریں تھوڑی ہے غلامی کی, اگر غربت اور تنگ دستی کی اس چادر کو اس کو پالنا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ بحیثیت قوم ہم قلم سے وابستہ ہو جائیں, کتاب سے وابستہ ہو جائیں, لائبریریوں لیبارٹریوں کے کلچر کو عام کریں اور ہر بندہ طے کرے کہ میں نے اپنے اس وطن کو کچھ نہ کچھ دینا ہے, اس وطن کی کچھ نہ کچھ خدمت کرنی ہے. اس کے ذریعے سے میں تو کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اوپر
ایک تکون کا قبضہ ہے. بدقسمتی سے میں بھی اس تکون کا حصہ ہوں. شوبز، سپورٹس اور پارٹیز. ٹی وی آن کرے تو یہ چیزیں، اخبار دیکھے تو یہ چیزیں، حجرے میں ڈسکشن ہوتی ہے تو یہ چیزیں، بازار اور دکانوں کے اندر شوبز، اداکار اور گلوکار اور فنکار اور سیاستدان خدا کے لیے کچھ وقت کے لیے کم از کم 10 سال کے لیے کچھ چھٹی دے اور 10 سال کے لیے سوائے تعلیم کے اور قلم کے اور کتاب کے اور ایجادات کے اور لائبریریوں کے اور لیبارٹریوں کے کوئی چیز ڈسکس نہ کرو. قوموں کی ترقی کا راستہ ڈسکو کلبوں سے اور ان چیزوں سے نہیں گزرتا، لائبریریوں اور لیبارٹریوں سے ہو کر گزرتا ہے. تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، خدمت فاؤنڈیشن بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے اس حوالے سے. تعلیم بھی دے رہی ہے، مفید تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ مقصد زندگی بھی دے رہی ہے، مقصد زندگی بھی. اور پاکستان کے حقیقی سپاہی، حقیقی سولجر اور پاکستان کے حقیقی خدمت گار وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے تیار ہو رہے ہیں. الخدمت ہماری یہ نعمت ہے، الخدمت کے والنٹیئر ہمارے ہیرو ہیں، الخدمت کے والنٹیئر ہمارے جانباز ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے. اور ہر پاکستانی، ہر محب وطن کو الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں آخری بات نوجوانوں سے کروں، میں آخری بات، اور یہ میں نے کہا کہ جس جہاں مشتاق مانگڑ صاحب نے ختم کی تھی وہیں سے شروع کر گا، تو انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا تھا، تو میں آخری بات کر کے فارسی کے اس کا ترجمہ سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے. اقبال ایک شاعر ربانی ہے. اقبال نے تو ویسے یہ بات اورنگزیب کے بارے میں کہا کہ آ سپادار و شہنشاہ و فقیر، کہ وہ سپہ سالار اور شہنشاہ کے جامع میں ایک ولی اللہ تھا، لیکن خود اقبال بھی شاعر کے جامع میں ایک ولی اللہ تھا، ایک ولی اللہ انسان تھا، اللہ کا بندہ، اللہ کے رسول کا سچا عاشق. یہ شاعری تو کہتے ہیں بہانہ ہے لوگوں کو اللہ اور رسول سے جوڑنے کا. تو ان کی ویسے تو فارسی کلام بہت زیادہ زبردست ہے، 70% کلام فارسی جو کہ ہمیں نہیں آتے، 30% اردو ہے. اردو کی شاعری اسکول کے بچوں کے لیے اور فارسی کی شاعری کالج اور یونیورسٹی. تو کالج اور یونیورسٹی والی شاعری سے تو ہمیں آگاہی نہیں ہے. تو ان کی ایک کتاب ہے اسرار الرموز. اسرار الرموز کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ کتاب میں نے لکھی، چھوٹی سی کتاب ہے، تقریباً 5 سال میں، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ جتنا علم تھا وہ میں نے انڈھیل لیا، کچھ نہیں بچا. اسرار الرموز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے پاس تھا. اقبال 1877 میں پیدا ہوئے، جی سی گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اور ایم اے کیا، لندن سے بار اطلاع کیا، جرمنی میونخ سے پی ایچ ڈی کیا. اس نے کہا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے انڈھیل لیا. 100-150 صفحوں کی کتاب، ترجمہ ملتا ہے، پڑھ لیجئے. اس میں انہوں نے لکھا ہے، اس میں دراصل انہوں نے اسلام کے غلبے کا ایک پلان دیا ہے، اسلام کے غلبے کا ایک پلان، زبردست پلان ہے. اس میں نوجوانوں سے کہتا ہے کہ ایک شخص تھا مرو کے اندر، مرو دریائے آبو کے پار ہے. کیا خوبصورت علاقہ تھا، کیا خوبصورت زمانہ تھا، جب تاشکند، بخارا، سمرقند، لاہور، پشاور، لکھنؤ، دلی، حیدرآباد، ڈھاکہ، یہ ایک ملک تھا. کیا زمانہ تھا. تو کہتے ہیں کہ مرو میں ایک نوجوان تھا. مرو وہ بڑا پریشان تھا، بڑا پریشان تھا. ان کی دشمنیاں تھیں اور ان کو خطرہ تھا کہ کوئی مجھے قتل کر دے. تو اس پریشانی میں وہ مرو سے نکلا اور شہر لاہور آیا. اور شہر لاہور میں اس وقت ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا علی ہجویری. علی ہجویری، علی ہجویری کی خدمت میں حاضر ہوا، اس سے اپنی پریشانی بیان کی. علی ہجویری نے ان کی پریشانی کو سنا اور پھر اس کو جواب کیا. میں وہی بیان کر کے اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اس میں نوجوانوں کے لیے سبق ہے، خصوصاً ہماری اساتذہ کے لیے بھی سبق ہے. اس پہ اپنی گفتگو ختم کرنا. وہ کہتے ہیں کہ مختصر کرتا ہوں، میں چند شعر سناتا ہوں اس کی. نوجوان قامتش بالا چو سرو، وارد لاہور شد از شہر مرو. شہر مرو سے ایک نوجوان جو سرو کی طرف بلند قامت تھا. نوجوان قامتش بالا چو سرو، آسان سی فارسی، سرو کی طرح ایک بلند قامت نوجوان، وہ مرو سے نکلا اور لاہور آ گیا اور علی ہجویری کی دربار میں حاضر ہوا. گفت محصور صف آدھا ستم، درمیان سنگہا مینا ستم. اس نے علی ہجویری سے کہا، گفت اس نے کہا محصور صف آدھا ستم، دشمنوں میں ایسے گھرا ہوا ہوں، ایسے گھرا ہوا ہوں
جیسے شیشے کا کوئی برتن سنگریزوں کے درمیان ہو، پتھروں کے درمیان ہو، کہ کسی وقت بھی کوئی پتھر لگ جائے گا اور چور چور ہو جائے گا. گفت محصور سق آدھا ستم درمیان سنگ مینا ستم. اس نے کہا اے علی ہجویری میں دشمنوں میں ایسے گرا ہوا ہوں جیسے شیشے کی کوئی سوراخی سنگریزوں کے درمیان. تو علی ہجویری نے کہا کہ راس بھی گویم ادو ہم یار تس ہستی او رونق بازار تس. اس نوجوان سے کہا کہ بیٹے اے نوجوان میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دشمن تمہارے دوست ہیں، یہ دشمن تمہارے دوست ہیں. ہستی او رونق بازار تس، تمہاری ان کی ہستی کی وجہ سے تمہارے بازار کی رونق ہے. وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں تو دشمنوں سے نجات کے لیے آیا ہوں کہ کوئی نسخہ کوئی تدبیر بتا دے. وہ ہمیں فرما رہا ہے کہ یہ دشمن تمہارے دوست ہیں اور ان دشمنوں کی وجہ سے تمہاری بازار کی رونق ہے. بڑا پریشان ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا. تو علی ہجویری نے اس سے کہا کہ حق دانائے مقاماتی خودی است، فضل حق دانت اگر دشمن قوی است. آسان فارسی ہے. ہر دانائے مقاماتی خودی است، ہر وہ شخص جو خودی سے آگاہ ہے. فضل حق دانت اگر دشمن قوی است، وہ طاقتور دشمن کو اپنے لیے اللہ کا فضل سمجھے گا. وہ اور پریشان ہو گیا کہ طاقتور دشمن اللہ کا فضل کیسے ہو گیا، یہ تو بات الٹی ہو گئی. تو علی ہجویری نے اس سے کہا کہ کشت انسان عدو باشد صحاب ممکنات اشرا برانگیزت زخاب. کہ دیکھیں طاقتور دشمن انسان کے لیے ایسا ہے، طاقتور دشمن، طاقتور چیلنج، طاقتور ٹارگٹ، طاقتور گول، مشکل ہدف، مشکل ٹارگٹ، یہ آپ کے لیے مشکل چیلنج آپ کے لیے ایسا ہے جیسے کھیتی کے لیے بادل. جب بادل سے بارش برستے ہیں تو اس زمین کے اندر جو پھول ہوتے ہیں، جو پھل ہوتے ہیں، جو سبزہ ہوتا ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اگاتی ہے. اسی طرح طاقتور دشمن اور بڑا چیلنج اور ناممکن ٹارگٹ آپ کے لیے ایسا ہے کہ یہ آپ کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے، آپ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے، آپ کی ٹیلنٹ کو پالش کرتا ہے، آپ کو ہمت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. دشمن سے، ٹارگٹ سے، چیلنج سے لڑنے کا طریقہ سکھاتا ہے اور آپ کے اندر آگے بڑھنے کا داعیہ پیدا کرتا ہے. اس لیے طاقتور دشمن کے چیلنج کو قبول کرو، اس سے ڈرو نہیں، اس سے خوف رکھو، اس سے بھاگو نہیں. تو میرے بچوں، آپ یتیم ہیں اور آپ کے سامنے ایک چیلنج ہے کہ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. یہ چیلنج کو قبول کرو، قبول کرو چیلنج کو، اور چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اس کے لیے دن رات محنت کرو، دن رات محنت کرو. الخدمت فاؤنڈیشن آپ کے لیے ماں کی گود کی طرح ہے. الخدمت فاؤنڈیشن آپ کے لیے آغوش ہے، آپ کے لیے باپ کے سر کا، باپ کے ہاتھ کا سایہ ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. میں ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا اور بالخصوص جو الخدمت کے ڈونرز ہیں، وہ گمنام ہیرو ہیں، گمنام سپاہی ہیں. میں ان سب کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ خیر کا اور خدمت کا اور تعلیم کا اور انقلاب کا اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کا یہ سفر اور یہ قافلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور ہماری جو یہاں پہ خواتین اساتذہ کرام بیٹھی ہوئی ان کی بڑی ذمہ داریاں، بڑی ذمہ داریاں. ہمارے بچوں کے لیے بھی تعلیم نہیں ہے لیکن ہماری بچیاں بھی تعلیم سے محروم ہیں، اور بچیوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی قوم جو اپنی نصف آبادی کو غیر فعال کر دے، تعلیم سے محروم کر دے، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے اساتذہ کرام کی بھی اور جو ہماری خواتین اساتذہ ہیں ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.